Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to learn our chapter number 5, that name is A Woman of Distinction. I am going to translate it into Urdu. So let's start. A woman of distinction, मुमताज़ मकाम रखने वाली एक खातून. Begum Rana Liaquat Ali Khan was one of the prominent Muslim women who contributed to the establishment and development of Pakistan. بیگم لیاقت علی خان ان ممتاز خواتین میں سے ایک تھیں جنہوں نے پاکستان کے قیام اور ترقی کے کام میں حصہ لیا تھا. تھرو آؤٹ ہر لائف شی سروڈ دا نیشن ایڈمائریبلی اینڈ ٹوک ریڈیکل اسٹیپس فار دا رائٹس آف ویمن. اپنی تمام زندگی میں انہوں نے قوم کی قابل تعریف انداز سے خدمت کی اور خواتین کے حقوق کے لیے انقلابی قدم اٹھائے. بیگم رانا واز بورن ایٹ المورا and was educated at لکھنؤ. بیگم رانا المورا میں پیدا ہوئیں اور لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی. She obtained a first class master's degree with honors in economics from the University of Lucknow in 1929. انہوں نے امتیازی نمبروں کے ساتھ اکنامکس میں لکھنؤ یونیورسٹی سے 1929 میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. She began her practical life as a teacher in the Gokhale Memorial School after completing the teacher's diploma course from the Diocesan College, کلکتہ. انہوں نے ڈیوسیسن کالج کلکتہ سے ٹیچنگ ڈپلوما کورس مکمل کرنے کے بعد گوکھل میموریل اسکول میں بطور ایک استاد کے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا. She was later appointed as professor of economics in the اندرا پرستھا گرلز کالج، دہلی. بعد میں انہوں نے اندرا پرستھا گرلز کالج دلی میں اکنامکس کا پروفیسر مقرر کیا گیا. ان اپریل 1933 شی واز میریڈ ٹو نوابزادہ لیاقت علی خان. اپریل 1933 میں ان کی شادی نوابزادہ لیاقت علی خان کے ساتھ ہو گئی. آفٹر دا ری آرگنائزیشن آف مسلم لیگ، بیگم رانا ڈیووٹیڈ ہر سیلف ٹو دا ٹاسک آف کریٹنگ پولیٹیکل کانشیسنیس امنگ دا مسلم ویمن. مسلم لیگ کی تنظیم نو کے بعد بیگم رانا نے خود کو مسلم خواتین کے درمیان سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے وقف کر دیا. ہر اسٹرگل فار ایمنسپیشن آف ویمن کنٹینیوڈ ٹل دا انڈیپینڈنس آف دا مسلمس آف انڈیا ان 1947. ان کی خواتین کی آزادی کے لیے جدوجہد 1947 میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی تک جاری رہی. ایز دا وائف of the first Prime Minister of Pakistan, Begum Rana took the lead in starting the Women's Voluntary Service in 1948. پاکستان کے وزیر اعظم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے بیگم رانا نے 1948 میں خواتین کی رضاکارانہ خدمت شروع کرنے میں پہل کی. Women were encouraged to take up responsibilities in administering first aid, organizing food distribution, dealing with health problems, epidemic and clothing, and above all in providing moral and emotional support. خواتین کی حوصلہ افزائی کرتی کہ وہ ذمہ داری اٹھائیں اور ابتدائی طبی امداد کا انتظام سنبھالیں، خوراک کی تقسیم کی تنظیم کریں، صحت، وبائی بیماریوں اور کپڑے کے مسائل سے نپٹیں، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو اخلاقی اور جذباتی سہارا دیں. Rana Liaquat Ali also took the initiative of introducing defense training for women. رانا لیاقت علی نے خواتین کے لیے دفاعی تربیت کو متعارف کروانے میں بھی پہل کی. On her own initiative, she formed the Pakistan Women National Guard and the Pakistan Women Naval Reserve. خود اپنے طور پر پہل کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان ویمن نیشنل گارڈ اور پاکستان ویمن نیول ریزروز 1949 میں بنوائے. In 1949, بیگم رانا arranged a conference of over 100 active women from all over the country. بیگم رانا نے پورے ملک سے 100 کے قریب متحرک خواتین کی ایک کانفرنس کا 1949 میں اہتمام کیا. The conference announced the formation of a voluntary and non-political organization for the social, educational and cultural uplift of the women.
کانفرنس نے خواتین کی سماجی، تعلیمی اور ثقافتی ترقی کے لیے ایک غیر سیاسی اور رضاکارانہ تنظیم بنانے کا اعلان کیا۔ اٹ واز نیمڈ ایز آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن۔ اس کا نام آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن رکھا گیا۔ رانا لیاقت واز نامینیٹڈ ایز اٹس فرسٹ پریزیڈنٹ۔ بیگم رانا لیاقت علی اس کی پہلی صدر نامزد کی گئیں۔ APWA is affiliated with international agencies۔ APWA کا الحاق بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ ہے۔ It has set up centers for women throughout Pakistan with schools, dispensaries, maternity homes and family planning clinics۔ اس نے پورے پاکستان میں سکولوں، ڈسپینسریوں، زچہ بچہ اسپتالوں اور فیملی پلاننگ کے کلینکوں کے ساتھ خواتین کے مراکز قائم کیے۔ بیگم لیاقت also patronized the opening of home economics colleges in کراچی، لاہور اینڈ ڈھاکہ۔ بیگم لیاقت نے کراچی، لاہور اور ڈھاکہ میں ہوم اکنامکس کے کالجوں کے اجراء کی سرپرستی بھی کی۔ لیاقت علی خان was assassinated in 1951۔ لیاقت علی خان کو 1951 میں قتل کر دیا گیا۔ بیگم رانا continued her services for the social and economic uplift of women of Pakistan۔ بیگم رانا نے پاکستان کی خواتین کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں۔ Her meritorious services earned her many awards۔ ان کی قابل تعریف خدمات نے انہیں بہت سے ایوارڈ دلوائے۔ بیگم رانا was the first Muslim woman Begum Rana was the first Muslim woman delegate to the UN in 1952۔ بیگم رانا پہلی مسلمان خاتون تھی جو 1950 میں UN کے خواتین کے وفد کی رکن بنی۔ She also served as Pakistan's ambassador to the Netherlands in the 1950s and as ambassador to Italy in the 1960s۔ انہوں نے 1950 کی دہائی میں ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر کی خدمات سر انجام دی اور 1960 کی دہائی میں اٹلی کی سفیر بنی۔ She also has the honor of being the first woman governor in Pakistan۔ انہیں پاکستان کی پہلی خاتون گورنر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ From 1973 to 1976 she was elected governor of Sindh۔ 1973 سے 1976 تک وہ سندھ کی منتخب گورنر رہیں۔ She received the following awards for her lifelong services۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی خدمات پر مندرجہ ذیل ایوارڈ حاصل کیے۔ جین ایڈمز میڈل، جان ایڈمز میڈل 1950، وومین آف اچیومنٹ میڈل، وومین آف اچیومنٹ میڈل 1950، مدر آف پاکستان، مادر ملت 1950، نشان امتیاز 1959، گرینڈ کراس آف اورنج ناسو، دا نیدرلینڈز 1961، انٹرنیشنل گمبر ایوارڈ فار سروس ٹو ہیومینٹی، انسانیت کی خدمت پر انٹرنیشنل گمبل ایوارڈ 1961 to 1962، وومن آف دا ورلڈ اینڈ ویولیرا ڈی گرین کروسی، اٹلی 1966۔ بیگم لیاقت died on June 13, 1990 and was buried next to her husband in the surroundings of the قائد-i-اعظم's mausoleum۔ بیگم لیاقت 13 جون 1990 کو وفات پا گئیں اور انہیں ان کے شوہر کے پہلو میں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفنا دیا گیا۔ She will be remembered in the history as a staunch believer and fighter for the rights of women۔ انہیں تاریخ میں خواتین کے حقوق پر پکا یقین رکھنے اور اس کے لیے لڑنے والی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔